ایک خبر ہے جس پہ ہم غور بھی کر رہے تھے اور لٹرلی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ کا استعمال کریں. وہ لوگ جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے فین ہوتے ہیں، جب ان کے حوالے سے کچھ حقائق منظر عام پر آتے ہیں تو دل بڑا دکھتا بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی ایک کیس کی جو آج کل کافی ڈسکس ہو رہا ہے. معروف اداکار بلکہ فیروز خان کی بات ہو رہی ہے. ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان پر شادی کے دوران کیسا تشدد ہوتا رہا، وہ کیا کیا برداشت کرتی رہیں، سب سامنے آ گیا ہے. اور علیزہ نے اپنے سابقہ شوہر فیروز خان کی جانب سے کیے گئے تشدد، پولیس کمپلینٹس اور میڈیکل رپورٹس کو پبلک کر دیا ہے. اور جب آپ وہ پڑھیں اور وہ دیکھیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ 4 سال وہ کس عذاب سے گزری ہیں. اور اس سے پہلے علیزہ سلطان نے یہ تمام ثبوت جو تھے وہ عدالت میں بھی پیش کیے تھے. اور اسی لیے ہم یہ ثبوت نشر بھی کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ ثبوت عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ تمام چیزیں بما تصویریں اور میڈیکل لیگل رپورٹس عدالت میں جمع کرائی گئی ہیں علیزہ سلطان کے وکیل کی طرف سے. لیکن فیروز خان کا بھی اب اس پہ موقف کل ہی سامنے آیا اور انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے ان تمام الزامات کو. اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے اور دنیا کرۂ ارض پر ایکچولی ارتھ کا انہوں نے ذکر کیا، پلانٹ ارتھ کرۂ ارض پر ایکچولی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے نوئنگلی ہرٹ کیا ہو. ویسے when it comes to domestic violence یہ ایک بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ it is no more somebody's personal issue. So جب گھریلو تشدد کی بات آتی ہے تو لوگوں کا نجی زندگی کا یہ معاملہ نہیں رہتا. And when it comes to domestic violence there is no other side of the story. اگر آپ کو نہیں رہنا کسی لائف پارٹنر کے ساتھ، آپ طلاق دے دیں، آپ خلا کر لیں، آپ علیحدہ ہو جائیں، لیکن آپ مار پیٹ زدوں کو، تشدد کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور وہ ہمت والی خواتین ہیں جو اس طرح پبلکلی آ کے کیس چلاتی ہیں اور اپنا ایک انصاف جو ہے وہ مانگتی ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ خواتین ہیں جو گھر میں تشدد سہتی رہتی ہیں اور کسی سے شکایت تک نہیں کرتی. ساری خواتین شروع میں یہی کرتی ہیں. بالکل، obviously ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا گھر بنا کے رکھے. اور لیکن جب اس قسم کے سلسلے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک اور بھی کڑی ہے. ایکچولی ہم اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں. خدیجہ صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وائلنس سروائیور ہیں. وکٹم میں ان کو نہیں کہوں گی، شی از دا ون ہو فوٹ ہر کیس اینڈ سروائیو. خدیجہ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. خدیجہ، بہت سے لوگوں کا ہم اور بھی اس سینسٹیوٹی میں آئیں گے اس کیس کی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پروف جمع کیوں کر رہی تھیں علیزہ سلطان. ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا جا رہا تھا، ساتھ وہ اپنی تصویریں کھینچ رہی تھیں، پوری ایک فائل بنائی ہوئی تھی. سو ایک انسینویٹ کیا جا رہا ہے کہ واٹ واز شی گیٹنگ ایٹ، ایز اف وہ ٹریپ کرنا چاہ رہی تھیں فیروز خان کو. اس کے بارے میں سب سے پہلے تو بتا دیں آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو ہما یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بڑا ایک سنگین نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے یا پھر رپورٹ کرنے کے لیے ہی عورت جس قدر زیادہ خوف کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو آؤٹ کم ہے، اس کے کیا نیٹ رزلٹ ہوگا، اس کے بارے میں اس کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ یا تو رفع دفع کرا دیا جائے گا پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے، یا پھر اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے یا پنچایت بٹھائی جائے گی، خاندان والے انوالو ہو جائیں گے اور وہ کمپرومائز کر لے گی اور وہ اسی کو برداشت کرتی رہے گی. تو یہاں پر اگر ہم علیزہ کی بات کر لیتے ہیں تو ہیٹس آف ٹو ہر، اس نے اس چیز کو برداشت کیا، نہ کہ اس کے بعد اس نے ایک سٹیپ فارورڈ دیا کہ اس کو رپورٹ کیا. برداشت تو میرے خیال میں وہ کرتی رہی 4 سال سے، اور وہ نہ کر سکتی اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہوتی اور اس کی فیملی اس کو نہ سپورٹ کر رہی ہوتی تو شاید وہ مزید کچھ اور سال اس کو برداشت کر لیتی اپنے بچوں کی خاطر. اور سوسائٹی میں جو ایک سیلیبریٹیز کا جو کیونکہ وہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پہ بھی آ جاتی ہے، لائم لائٹ میں بھی آ جاتی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ برداشت کرتی رہتی مزید. تو آئی تھنک وہ اس چیز کو ہم جب اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو سب نے سوشل میڈیا پہ، سب نے ٹویٹر پہ کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، فیروز خان ایسا کر نہیں سکتا. اس کو ڈرامے باز کا نام دیا گیا اس چیز کو. لیکن جب پکچرز آئیں، جب اسی ابیوز کی ایک ہم جس کو کہتے ہیں پکچرز اور اس کی وہ سامنے ساری آئیں، میڈیکل لیگل رپورٹس ہیں، پکچرز تو چلیں چھوڑیں آپ، رپورٹ ہیں جے پی ایف سی کی 2 سال پہلے کی ہیں. پھر لوگوں نے کہا یہ تو 2 سال پہلے کی ہیں، 2 سال کیوں خاموش رہی؟ اس چیز کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کو ہمارے معاشرے میں ایک واقعی پرسنل افیئر کا نام دیا جاتا ہے، واقعی کہا جاتا ہے یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، یہ 4 دیواری کے اندر کا معاملہ ہے. تو اگر اس کو رپورٹ کیا جائے یا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تو ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا قانون کیا ڈومیسٹک وائلنس کو کرمنلائز اسپیسیفکلی کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی نان بلیبل آفینس ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بروزز ہوتے ہیں،
मैक्सिमम कट्स होते हैं, एब्रेजन्स होते हैं, इनको छोटे छोटे ये वुंड्स कहा जाता है। तो जब मेडिको लीगल आता है तो वो ऐसी दफात शामिल हो जाती हैं जो कि सारी की सारी बेलेबल होती हैं, ये मजबूत FIR नहीं होती। तो जब एक FIR कटवाने के लिए औरत दर बदर की टोकरे खाती है और FIR कटवा लेती है तो अगले दिन जो ये तो बड़ी एक ट्रेजिक बात है। इसका मतलब है कि यानी लिटरली जब तक आपकी जान को खतरा ना हो तो तब तक मतलब हर चीज अवेलेबल है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं। खतीजा, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर केस, आपको पता है सिर्फ तलाक की अनाउंसमेंट वाली स्टेटमेंट पे मुबैना तौर पर फिरोज खान अलीज़े को एक डेफेमेशन का नोटिस ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो क्या अलीज़े, जिन्होंने अभी ये सबूत कस्टडी केस में जमा कराए हैं, अलग से एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती हैं बाद में, अब चूंकि वक्त गुजर गया है काफ़ी? बिल्कुल, इसमें टाइम जो है वो इवन दो प्रोसिक्यूशन केस को थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप FIR, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें अगर वो चाहे अलीज़े तो वो कर सकती है। मुझे लगता है फ़िरोज़ को कुछ जो है ना वो मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं लीगल एक्शन लूँगा। पिक्चर्स जो हैं वो एक दफ़ा जब कोर्ट में सबमिट हो गई, एज एविडेंस सबमिट हो गई, कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गई, तो वो पब्लिक डोमेन में आई जा सकती हैं। उसके लिए कोई रोकथाम की कोई नहीं कहता कि जी एक जब डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल पे आ गया तो उसको आप कहीं किसी कोई आम शख्स भी जाके उसकी फ़ोटोकॉपी ले सकता है, उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवा सकता है। और वो पिक्चर्स अगर आ गई हैं तो इसमें कोई किसी किस्म का लीगल एक्शन वो नहीं लिया जा सकता। तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर कस्टडी के केस में अलीज़े ने बिलखसूस ये तस्वीरें दी हैं तो उसने ये दिखाने के लिए दी हैं कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, माइनर्स का जो वेलफेयर है वो माँ के साथ लाई करता है, इसीलिए उसने वो तस्वीरें दी हैं। और फैमिली केसेस में होता अमूमन यही है कि जो बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक है ये लॉ, के माँ से दूर नहीं किया जाता बच्चों को, और बच्चों की एजेस चूंकि इतनी टेंडर हैं तो वो उनको बिल्कुल ही ये मुझे लगता है सिर्फ एक तरह से टैक्टिक्स हैं। अच्छा खदीजा, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फिर एक दफ़ा इनवाइट करेंगे व्हेन वी हैव, क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चंस भी इस हवाले से आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।